درب سنے سے کوئی سپیشل واقعی تر نال پیش آیا جلے استاد کٹنے پہان تے کچھ لے کٹنے پہان کوئی پتہ کوئی نہیں کھلتا چھوٹے لا دی گال ہے یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں تو دوستو، ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا ہے میرے بھائی ہیں، کنسٹرکشن کا کام کہیں پہ چل رہا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں. تو آج جس ٹاپک پہ میں جا رہا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کے لیے مجھے مطلب یہ ویڈیو بنانے کے بعد ہو سکتا ہے مجھے پریشرائز بھی کیا جائے اور مجھ سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی بولا جائے، کیونکہ آج میں ایک ایسا سچ بتانے جا رہا ہوں کیونکہ جو مطلب ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، تو انشاءاللہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. یہ سچ مدارس کے بارے میں ہے، جو دینی مدارس ہیں ہمارے پاکستان میں. ان سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے مدارس ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے. بہت سارے مدارس میں کافی کنڈیشنز پہ مطلب ان چیزوں پہ دھیان دیا گیا ہے، کافی سارا وہ اپ گریڈ وغیرہ ہو چکے ہوئے ہیں الحمدللہ، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے دینی مدارس ہیں جن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کوئی بیان نہیں کرتا. آج میں تھوڑا ہمت کر کے جرأت کر کے بیان تو کرنے لگا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. تو بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، ہم مدارس میں پڑھتے تھے، میں تھا، میرے کچھ بھائی تھے دو ساتھ میں، ہم لوگ مدارس میں پڑھتے تھے. مدرسوں میں بہت سارے مدارس میں پڑھتا رہا ہوں، قرآن کریم حفظ کرتا رہا. بات یہ کرنی ہے، ان میں دو چیزیں ہیں جو مدارس کی بہت ہی غلط ہیں. فرسٹ آف آل، سب سے پہلی بات کہ مدارس میں بچوں پہ جو ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے، اور یہ میں آپ بیتی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی سے سنی سنائی بات نہیں، کیونکہ میں 10-12 سال مدارس میں پڑھتا رہا ہوں. تو جو تشدد کیا جاتا ہے اس کی آپ کو کہیں پہ مثال نہیں ملے گی. اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے، گدھوں کو بھی اتنا جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کیا جاتا جتنا مدارس میں بچوں پہ ظلم کیا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں. ہم 3 بھائی تھے، ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں مدرسے کا نام نہیں لوں گا. اس مدرسے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہر روز جب شام کو سونے کا وقت، میری اس وقت ایج تھی 10-12 سال. میرا بھائی تھا ایک چھوٹا، وہ 8-9 سال کی اس کی ایج تھی. تو ایک بڑا بھائی تھا جس کی 13-14 سال ایج تھی اس ٹائم پہ. تو ہم 3 بھائی جب شام کو سونے کے لیے جاتے تو جو مسجد کے لیے جو مدرسے کا ہال ہوتا ہے جہاں پہ سب بچے سوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ جب سونے کے لیے جاتے، وہاں پہ پہلے سے ہی ایک قاری صاحب اور مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، آج کس نے کل شام کو یہاں پہ پیشاب کر دیا تھا؟ تو یہ پیشاب کا بہانہ بنا کے تو ان کو سونے سے پہلے، سردیاں ہوتی تھیں، ظاہر ہے کہ 6-6, 8-8, 10-10 سالوں کے بچے ہیں جو کبھی اپنے والدین سے دور نہیں رہے ہوں گے ساری زندگی، سڈنلی ان کو مدارس میں بھیج دیا گیا ہو اور ان کی سچویشن ایسی بنی ہو کہ وہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہوں بستر پہ، اپنے ہی بستر پہ. تو ان کو شام کو سونے سے پہلے، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا ہے، وہ جب چھوٹا تھا میرا بھائی، تو سب بچوں کے ساتھ ایسا ہے، صرف میرے بھائی کے ساتھ نہیں. تو مولوی صاحب آ جاتے ہیں، ان کا نام بھی چلے میں نام بھی نہیں لیتا ان کا. ہاں جی، جن بچوں نے رات کو پیشاب کر دیا تھا وہ یہاں پہ آئے، ان کو پکڑ کے الٹا لٹا کے ان کو سردیوں میں
ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے تھے، 10 15 جو کہ کسی جانور پہ بھی اگر ایسا ظلم ہو تو انسان دیکھ کے سوچتا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسے مدارس کے بچوں پہ میرے خود کے ساتھ، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، میں مدرسے کا نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت میری عمر تھی یہی 13 14 سال، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ سبق یاد کرنا ہے کچھ، تو مجھ پہ جو ڈنڈے برسائے جاتے تھے الٹا لٹا کے، وہ 15 20 50 ڈنڈے برسائے جاتے تھے، یہاں تک کہ میں مدرسے کے واش روم میں جا کے پھر اپنے بیگ پہ جا کے دیکھا کرتا تھا کہ کتنے نشان بنے ہیں۔ اتنا ظلم کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے، لیکن کیونکہ وہ قاری صاحبان ہوتے ہیں، ان کی ایک تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ وہ گھر سے لڑ کے آئے ہوں، بچوں کی ٹینشن ہو، ان کو فیملی کی ٹینشن ہو، تو وہ ساری ٹینشن کہاں پہ پوری ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس پہ، طلباء پہ۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسری بات جو کہ میں کرنا چاہتا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ مدارس میں جو مانیٹرنگ سسٹم ہے ابھی تک وہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہے، ماں سوائے کچھ بڑے مدارس میں، بڑی سٹیز میں، ادروائز سب مدارس میں مانیٹرنگ سسٹم صحیح نہیں ہوتے، جہاں پہ بہت زیادہ بد اخلاقی، بد کرداری کا عمل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ میں مدارس میں پڑھتا رہا ہوں، اس حوالے سے میں عینی شاہد بھی ہوں، بہت سارے واقعات ہم نے ایسے دیکھے ہیں، سنے ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، جو کہ انٹرنیٹ پہ بھی وائرل ہوتے ہیں، سم ٹائم نیٹ وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ بھی ایسی باتیں چلتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ مانیٹرنگ سسٹم ان کا بالکل ہی نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ مدارس ہیں جہاں پہ کیمراز وغیرہ نصب کیے ہوئے ہیں، بچوں کے سونے کی جگہ پہ، مدارس کے اندر ہر جگہ پہ، لیکن ابھی بھی ہزاروں مدارس ایسے ہیں جس میں مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر میں اپنے بچوں کے لیے بھی ذاتی طور پہ یہی چاہوں گا کہ میں کبھی اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجوں ہی نہیں۔ ایٹ لیسٹ اگر بھیجنا بھی ہے تو میں منیمم میٹرک کرنے کے بعد ہی اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی، تو میں نے اشارتاً تو بات کر دی ہے، اب سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا تھا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس سے تھوڑا سبق حاصل کریں۔ میں نے انشاءاللہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہی قرآن کریم کی تعلیم دینی ہے، اور ساتھ میں ان کو انشاءاللہ ان کی تربیت وغیرہ بھی ایسی ہی کرنی ہے۔ جب تک میرے بچے میٹرک تک یا میٹرک نہیں کر لیتے منیمم، اس سے پہلے مدارس میں پڑھانے کے لیے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مدارس میں جو تشدد ہوتا ہے بچوں پہ، وہ اتنا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ جو ہوتا تھا، یہ چھوٹا بھائی ہے میرا، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ جو تشدد ہوتا تھا، مطلب ان کے کپڑوں میں پیشاب نکل جاتا تھا، جو استادوں کی طرف سے تشدد کیا جاتا تھا، قراء کی طرف سے۔ ایسے ہی ایک بھائی ہیں، بڑے ہیں، جو یہ چھوٹے بھائی تھے، آپ نے ویڈیو میں شروع میں دیکھا، ان کا تو یہ تو کنسٹرکشن کے کام میں آ گئے، لیکن ایک بھائی ایسے بھی ہیں جن پہ تشدد کیا جاتا، اور اتنا زیادہ کیا جاتا تھا کہ آج وہ اس وقت کیا ہو گئے، وہ آئی سے ایڈکٹیڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ مطلب اتنی نفرت قراء سے، علماء سے اور مدارس سے، قرآن پڑھنے والوں بچوں کے ساتھ اتنا تشدد کرنے کی وجہ سے ان کا مستقبل، ان کا فیوچر، ان کی نفسیات انتہائی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میری آج کا ویڈیو تھی، تو کم سے کم اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجیے جن مدارس میں مانیٹرنگ سسٹم صحیح ہو، کیمراز وغیرہ نصب کیے ہوں۔ نہیں تو میری بھی مدارس والوں سے یہی اپیل ہے کہ اساتذہ کرام سے، جو مدارس کے محتمم ہیں،
سب لوگوں سے یہی اپیل ہے، یا تو مانیٹرنگ سسٹم اپنے مدارس میں مانیٹرنگ سسٹم اچھا کیا جائے، اپڈیٹ کر دیا جائے، نہیں تو پھر ایسے مدارس کو بند ہونا چاہیے۔ تو آج کی تھی یہی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔